السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے 206 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان یہ کہ تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ پس جب تم لوٹو، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرُوهُ پس تم یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ اور تم یاد کرو اس کو، کما جیسا کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَإِنْ اور اگر کنتم تھے تم، من قبلہ اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ البتہ گمراہوں میں سے تھے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ عکاس، مجنہ اور ذویل مجاز جاہلیت کے بازار تھے، اور مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھ لیا تھا، تو اس پر یہ آیت اتری۔ حج کے دوران میں خرید و فروخت جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ پس جب تم لوٹو عرفات سے، یہاں جب کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ اور پھر عرفات آتا ہے۔ حاجی جو تھے وہ 8 ذی الحج کو مینا سے ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر جو ہے وہ مینا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 9 ذی الحج کو عرفات جاتے ہیں۔ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف یعنی ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ ثم پھر افیضوا تم لوٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس لوٹتے ہیں، الناس لوگ، واستغفروا اللہ اور تم بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے۔ دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے تھے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا ہے اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ فَإِذَا پس جب قضیتم پورے کر چکو تم، مناسککم اپنے مناسک حج کو، فَاذْكُرُوا پس تم یاد کرو اللہ کو، کَذِکْرِکُم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم تمہارے آباء و اجداد کا، او اشد یا زیادہ شدید، ذکراً ذکر کرنا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے جو کوئی، من جو، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ومنہم اور ان میں سے جو کوئی، من یقولو کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتینا تو عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنۃ بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں، حسنۃ بھلائی، وقنا عذاب النار اور تو ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبوا انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع الحساب جلد حساب لینے والے ہیں۔ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام سے پہلے عرب حج سے فارغ ہوتے تھے تو مینا میں میلہ لگا لیتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا خوب تذکرہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ذکر الہی کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد دعا کی کیفیت بیان فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ایسے لوگ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہیں گے، اور دوسرے وہ جو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کرتے ہیں۔
اصل کامیابی انہی لوگوں کے پاس ہے۔ اذکروا اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے معلوم دنوں میں، ان پس جو کوئی تعجلا جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں میں، فلا پس نہیں ہے اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی تأخرا تاخیر کرے، فلا اسما پس نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اس کے لیے جو اتقا ڈر گیا، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ایام معدودات یعنی ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ قربانی کے دن میں اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا منع ہے، اور ہمیں بھی ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیرات کو کہنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو یعجبک خوش کرتی ہیں آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی ما اس پر جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہو اور وہ الد الخصام سخت جھگڑالو یعنی جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ آیت اخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ میں اسلام لانے کا ارادہ کرتا ہوں، اور قسم کھائی کہ وہ صرف اسی لیے آیا ہے۔ پھر جب آپ کے پاس سے اٹھا تو باہر جا کر مسلمانوں کے اموال کو تباہ کر دیا۔ اذا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا کہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی کو، والنسل اور نسل کو، واللہ اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتے، الفساد فساد کو۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اسے، اتق اللہ ڈرو اللہ تعالی سے، اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے، العزت عزت، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم جہنم، ولبئس اور کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا تھا، ایک طالب دنیا اور دوسرے طالب دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اب یہاں منافقین کے اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ایسے چال باز لوگ تھے، ان کی صفات جو ہیں وہ ان آیات میں بیان فرمائی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان آیات کا جو شان نزول کا سبب ہے وہ اخنس بن شریک ثقفی ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ ہر اس شخص کو شامل ہے جس میں یہ 5 صفات پائی جائیں گی۔ پہلی، ایسے منافق کہ وہ دنیا کی زندگی کے متعلق بہت سی معلومات رکھتا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر اپنے ایمان اور اخلاص کا یقین دلاتا ہو۔ تیسری صفت الد الخصام یعنی سخت جھگڑالو ہو۔ چوتھی صفت کہ جب وہ مسلمانوں کے پاس اپنے اخلاق کی قسمیں کھا کر واپس جاتا ہے تو تخریب کاریوں کے ذریعے زمین میں فساد اور کھیتوں اور جان و مال کو برباد کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ پانچویں صفت جب اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے تو اس کی جھوٹی عزت اور غرور نفس اسے گناہ میں پھنسائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 صفات سے باز رکھے، ہم نیک لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت فرمائی ہے۔ آمین۔